اچھا، نون بہن، میری بہن نے کلثوم ریحانہ نے کہا ہے کہ مہدی صاحب آپ جو ہے وہ اب مشکل کشا بن جائیں، عوام بہت زیادہ مشکل میں ہے، یہ وہی عوام ہے جو آپ کے لیے روتی تھی، یہ وہی بہنیں یہاں پر میرے ساتھ بیٹھی ہیں جو آپ کے لیے روتی تھیں، آپ کی بیٹی کے لیے روتی تھیں اور آپ کے لیے منتیں مرادیں مانگتی تھیں، آپ کے لیے نوافل پڑھتی تھیں۔ ان کی وہ مراد جو ہے وہ تو پوری ہوگی کہ بچی اب آپ کی آغوش میں ہے، آپ کی سرپرستی میں آ گئی ہے، آپ کے گھر میں ہے۔ اب جن کو آپ سے تکلیفیں ہیں، جو آپ کو تکلیفیں دے رہے تھے، ان کے خلاف تو یہ ہم سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ کو ویسے احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا مہدی صاحب جب آپ کی بچی کو آپ سے 9 مہینے دور رکھا گیا۔ کہتے ہیں جان اور مال کی قربانی کرنا۔ جان اور مال کی قربانی، جان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بکرا نہیں ہوتا مراد، یا گائے بھینس جان کی قربانی کا مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنی ان پٹ ڈالیں، جس میں آپ کو تکلیف پہنچے، اسے کہتے ہیں جان کی قربانی کرنا۔ اور مال کا مطلب ہوتا ہے پیسے خرچ کرنا۔ اب وہ پیسے نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں یا مختلف جو ہے اشیاء کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو تو اس کی تکلیف زیادہ محسوس ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 9 مہینے آپ اس جان اور مال میں جان کی قربانی کر بیٹھے تھے۔ 9 مہینے اپنے لخت جگر سے آپ دور تھے۔ 9 مہینے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، رات کو اٹھ کر چارپائی پہ اپنی بیٹی کی جو ہے وہ چارپائی دیکھا کرتے تھے، ماں ساری رات سو نہیں پاتی تھی۔ یہ تکلیف تھی آپ کی، اور اس تکلیف کو پوری دنیا کے والدین محسوس کر رہے تھے۔ وہ پیدا آپ کے گھر ہوئی تھی، لیکن اس کو اون پورا پاکستان اور پوری دنیا کے والدین جو درد دل رکھنے والے ہیں، اس کو اون کر کے اپنی بیٹی ہی تصور کر رہے تھے۔ آپ کے لیے بڑی آواز اٹھائی لوگوں نے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ آپ کی آنکھوں پر چربی چڑھی ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی آپ کے گھر آنے کے بعد اگر آپ کے الفاظ ہوں کہ ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں، تو کیا بیٹی آپ کے اوپر سے اتر آئی ہے یا کیا آپ اوپر سے اترے ہوئے ہیں؟ شرم ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ کوئی اخلاقیات ہوتی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کو مظلوم سمجھ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ کی آواز بلند کریں، آپ اٹھ کے کہیں کہ ہم نے کون سا کہا کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں۔ اس ایک جملے سے آپ کی ذہنی پستگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر چھوٹی سوچ کے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے الفاظ میرے زبان سے جاری ہو جانے تھے، لیکن بہت ہلکی سوچ ہے آپ کی، بہت چھوٹی سوچ ہے آپ کی، اور بہت چھوٹا دل ہے آپ کا۔ پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج یہ دنیا، آپ سوچئے کہ وہی لوگ جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہی لوگ، سارے وہ لوگ جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، آج جب ان کو محسوس ہوا کہ مہدی علی کاظمی صاحب کل خود مظلوم تھے، آج جو کریکٹر ایکٹر کے طور پر اپنا رہے ہیں، جو رول دکھا رہے ہیں ہمیں ایکٹنگ کا، اس میں تو یہ ظالم لگ رہے ہیں، احسان فراموش لگ رہے ہیں، بے حس لگ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ نیکی کی، مشکل میں ان کا ساتھ دیا، انہوں نے پکڑ کے ان کو ہی ذبح کر دیا۔ مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ کسی بندے کو بھی جب آپ یہ بات بتاتے ہیں تو یقین جانیے اگر وہ تہذیب رکھتا ہے تو پھر بھی ناراض ہو کے بات کرتا ہے، اور اگر
تھوڑا سا پنجابی ہے تو وہ حضور پہلے گالی دیتا ہے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ کارنامہ جو ہے وہ مہدی صاحب یا ان کے خاندان کے فرد طاہر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا ہے، تو ان کے جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ یار ان کو شرم نہیں آئی کہ پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اس طرح کی ہتک آمیز گفتگو، اس طرح کی بے حسی، تکلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر۔ جی اسد بھائی ایک سوال ہے آپ کے لیے ساجدہ رضوی کا، وہ کہہ رہی ہے اسد بھائی آپ طاہر کی بات کو مہدی کاظمی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ جی میری بہن نے ابھی جوائن کیا، میں چاہوں گا، میری خواہش ہوگی کہ میری بہن کی میں آواز بھی سن سکوں، میری کان جو ہے ان کی سماعت سے محروم ہیں جنہوں نے سوال کیا میری بہن نے۔ نہیں انہوں نے سوال نہیں کیا، ہمارے ساتھ تو حمیرہ جاوید ہیں، یہ ایک اور کامنٹ نہیں جو کمنٹس آپ بتا رہی ہیں، کمنٹس بتا رہی ہیں۔ اچھا آپ چاہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میری بہن کے لیے لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں تاکہ میری بہن اوپر تشریف لے آئیں، پھر ہم جو ہے وہ ان سے گفتگو کر سکیں، ان کے تمام تر اٹھنے والے سوالات جو ہیں ان کے جواب دے سکیں۔ میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت و سلامتی عطا فرمائے جنہوں نے سوال کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج سے 5 مہینہ پہلے مہدی کاظمی صاحب کو پتا تھا کہ اس طرح کا فراڈ ہو رہا ہے اور کر رہا ہے طاہر، اس کے اوپر مہدی کاظمی صاحب کی خاموشی، مجرمانہ خاموشی، اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، وہ حامی تھے، وہ راضی تھے کہ جو طاہر صاحب لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں۔ دسمبر میں جا کر مہدی صاحب جو ہے وہ ایک سٹیٹس لگاتے ہیں، اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں میری بہن، اکتوبر کی بات بتا رہا ہوں، دسمبر میں جا کے مہدی صاحب جو ہے وہ سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ جو طاہر صاحب ہیں یہ ہمارے پلر ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، سپوک پرسن ہیں ہمارے کیس کے، ہماری پارٹی کے سپوک پرسن ہیں، اور جو طاہر کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ہمارے غدار ہیں۔ مجھے تو اس الفاظ سے اتنی زیادہ چڑ آتی ہے کہ کیا کسی نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے راز دشمن ملک کو بتا دی ہیں کہ غدار ہو گیا؟ عجیب قسم کی منطق ہے آپ کی، بلکہ آپ کا کردار تف ہے ویسے کہ آپ نے تو اپنے آپ کو سیلیبریٹی بنا لیا ہے، پرسنالٹی۔ خوف خدا کریں بھائی، لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے تھے، آپ نے اپنے آپ کو سیلیبریٹی بنا لیا، کوئی شخصیت۔ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، آپ کی بچی کے گھر آنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ میں مطلب کیا تیر مار دیا کہ بچی جو ہے وہ گھر سے اغوا ہو گئی۔ یہ آپ کی پاپولرٹی کا، یہ آپ کی سیلیبریٹی بننے کا ایک زینہ ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اگر آپ کا خاندان بیٹھ کے لوگوں سے پیسے بٹورے، کم از کم میں ایسے کرداروں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں۔ جی انون بھائی۔